السلام علیکم میرے دوستوں، معلوماتی جہاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ان پیج 2009 کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ چلیں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان پیج 2009 اوپن کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ان پیج 2009 اوپن کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، ایک گریز کلر کی ونڈو ظاہر ہوتی ہے، تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، فائل پہ کلک کرنا ہے، نیو پہ کلک کرنا ہے، اور نیو ڈاکومنٹ کے ڈائلاگ باکس میں اگر ہم چاہیں تو پیج کی سیٹنگ بھی کر لینی ہے، ورنہ بائی ڈیفالٹ A4 سائز ہوتی ہے، اور اوکے پریس کر دینا ہے تو ہمارے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ بھی سافٹ ویئر مینیو کے اعتبار سے ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن ان سافٹ ویئرز میں انگلش کا زیادہ رول ہے، یہاں اردو پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ باقی مینیو کے حساب سے اس میں کافی سارے مینیوز ہیں، جس طرح فائل، ایڈٹ، ویو، انسرٹ، یہ کامن ہے، اور بیچ میں بھی اکثر اس کے جو ٹولز ہیں وہ کامن ہیں۔ آج ہم فائل مینیو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فائل مینیو میں اسی طرح نیو کی آپشن ہے۔ نیو کا مطلب ہے نیا پیج اوپن کرنا، جو کہ بائی ڈیفالٹ ہمیں اس سافٹ ویئر تک پہنچنے کے لیے یا اس ونڈو تک پہنچنے کے لیے پہلے ہی ہمیں نیو ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا پڑا تھا، وہ تو آپ نے سیکھ ہی لیا۔ اس کے بعد ہے اوپن۔ اوپن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اردو ان پیج کی جو فائلز پہلے سے بنی پڑی ہیں، وہ فائلز آپ اوپن کرنا چاہیں تو اس سے اوپن کر سکتے ہیں۔ اب میرے پاس فائل جہاں کمپیوٹر میں پڑی ہے، تو دوستو یہ میں نے ایک فائل آپ کے سامنے اوپن کی ہے جو میرے پاس پہلے سے بنی ہوئی پڑی تھی۔ تو اوپن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو فائلیں پہلے سے بنی پڑی ہیں تو وہ آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ ایک فائل ہے، یہ میں نے اوپن کی ہے، تو میں اب اس کو، میرا مقصد صرف آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ اوپن کا مطلب کیا ہے۔ اب میں اس فائل کو بند کر لیتا ہوں۔ یہ میں نے کلوز کے بٹن پر کلک کیا تو ہماری جو ونڈو کھلی ہوئی تھی وہ کلوز ہو گئی ہے۔ دوبارہ میں اوپن کر لیتا ہوں، تو یہاں جو کلوز کی تیسری آپشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر فائل کو بند کرنا ہے تو وہ بند کر سکتے ہیں، اور سیو کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہوا ہے، جو ٹائپنگ اردو میں کی ہوئی ہے، وہ اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو جس نام سے سیو کرنا چاہیں وہ نام فائل نیم میں لکھیں گے، اور سیو ایز ٹائپ ان پیج بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوکیشن بتائیں گے کمپیوٹر کو کہ آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ کرنی ہے یا ڈی ڈرائیو پہ کرنی ہے، تو جہاں پہ آپ نے فائل سیو کرنی ہے تو وہاں آپ فائل کو سیو کر دیں گے۔
یہاں میں نے فائل ڈیسک ٹاپ پہ سیو کی ہے اور اردو کے نام سے میں نے سیو کی. شاید میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو نہیں کی, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. میں دوبارہ آپ کو سیو کر کے بتاتا ہوں. سیو کی ہوئی ہے. سیو تو کی ہوئی ہے, شاید میں نے ڈیسک ٹاپ پہ نہیں کی. یہ آپ نے نیا ڈاکومنٹ اوپن کیا اور یہاں میں یہ لکھتا ہوں السلام علیکم. یہ میں نے السلام علیکم لکھا. میں اب اس کو سیو کرنا چاہ رہا ہوں. سیو یہ ڈیسک ٹاپ, اس کا نام میں لکھتا ہوں, کوئی نام اس کا لکھ لیتا ہوں. تو ڈیسک ٹاپ پہلے میں نے فائل ڈی ڈرائیو میں میرے پاس ایک فولڈر بنا ہوا ہے ڈیسک ٹاپ کے نام سے. شاید میں نے وہاں سیو کی, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. اب میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. فائل سیو ہو گئی. اس کو منیمائز کرتے ہیں. یہ اے کے نام سے یہ فائل یہاں ڈیسک ٹاپ پہ موجود ہے. تو سیو کا مطلب ہے فائل کو سیو کرنا. جو کام ہم کر رہے ہیں یا ہم نے کر لیا ہے تو اس کو سیو کرنا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کام کرنا شروع کریں اپنی فائل کو سیو کر لیں. بلینک پیج کو بھی کسی نام سے سیو کیا جا سکتا ہے, تاکہ جیسے ہی اگر آپ کی لائٹ چلی جائے یا کوئی اور کام پڑ جائے آپ کو, تو جتنا کام آپ نے کیا ہے وہ آپ کا ضائع نہ ہو. تو ایک ایک لائن آپ سیو کرتے جائیں, کنٹرول ایس پر پریس کرتے جائیں اور آپ کے جو ٹیکسٹ ہے وہ سیو ہوتا جائے گا. اگر آپ کنٹرول ایس پریس نہیں کریں گے تو آپ کا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے, اس صورت میں کہ اگر آپ کا سسٹم بند ہو جائے, لائٹ چلی جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے. تو سیو کا یہ مقصد ہے. اس کے بعد ہے سیو ایز. سیو ایز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بنی ہوئی فائل, جس طرح ہم نے ابھی ایک فائل بنائی ہے, یہ اے لکھے ہیں ہم نے 3-4 بار اے کا جو ہے حرف لکھا ہے. تو اگر ہم چاہیں کہ اسی فائل کو, اسی ڈیٹے کو کسی اور نام سے سیو کرنا چاہیں, فائل یہی ہے, اس کو کسی اور نام سے سیو کرنا چاہیں یا کسی اور جگہ پہ سیو کرنا چاہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, سیو ایز کرتے ہیں. آپ دیکھیں جی, میں نے ان پیج کو بند کر دیا اور اسی سیو شدہ فائل کو کھول رہا ہوں. میں نے کھول لیا یہ فائل جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بنائی تھی, اور اس کو سیو ایز کرتے ہیں. یہاں اس کا نام یہ بی وغیرہ لکھ لیتے ہیں اور سیو کر لیتے ہیں. اس کو منیمائز کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی, فائل وہی ہے, دوسرے نام سے وہی ڈیٹا سیو ہو گیا ہے. تو سیو ایز کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے فائل مینیو میں جو اہم فیچر ہے وہ ہے امپورٹ کی. اگر آپ کوئی چیز ڈیسک ٹاپ سے یا کمپیوٹر کسی اور جگہ پہ پڑی ہے, وہاں سے ان پیج والی فائل میں کوئی چیز لانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو امپورٹ کریں گے. اگر آپ اردو کا جو فونٹ ہے یا لکھائی ہے جو ان پیج میں آپ نے لکھی ہے, اور اس کو آپ کسی اور سافٹ ویئر میں لے کے جانا چاہتے ہیں,
جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ السلام علیکم کے لفظ کو ہم پکچر بنا دیں تو ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ ایک لفظ جہاں امپورٹ ہے، امپورٹ کا مطلب ہے یہاں کوئی چیز لے آنا، باہر سے ان پیج میں کوئی چیز لے آنا، اور ایکسپورٹ کا مطلب ہے کہ ان پیج سے کوئی لکھا ہوا ٹیکسٹ ان پیج سے باہر کسی اور سافٹ ویئر میں لے جانا۔ جیسے ہم عام طور پر اردو کی رائٹنگ کو میں اس کا جو پینٹ کا سافٹ ویئر ہے یا ایڈاب فوٹو شاپ ہے اس میں لے جاتے ہیں تاکہ ہم السلام علیکم کے جو لفظ کو پکچر بنا سکیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ آ بھی وہی جاتا ہے، ایکسپورٹ ایز پکچر۔ اس کو اوکے کیا تو جیسے یہ اوکے کیا تو یہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے۔ اب تو اس کا یہ حساب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، پہلے ہم نے ایکسپورٹ کیا تو ہمارے پاس یہ السلام علیکم جو لفظ ہے یہ پکچر بن گیا ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ ایکسپورٹ کیا تو یہ پکچر بن گیا ہے۔ اب یہ اس میں HTML میں اس کو اوپن کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایڈٹ کریں اور تو یہ اسے پینٹ میں اوپن کر دیتا ہے، اور یہاں سے ہم اسے کراپ کر دیں اور کراپ تو یہ ہمارے اس کو سیو کر دیں تو یہ السلام علیکم ہمارے پاس ایک تصویر بن کر آ گیا ہے۔ اس کو ہم کورل ڈرا میں لے کے جانا چاہیں، ایڈاب فوٹو شاپ میں لے کے جانا چاہیں تو ہم اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایڈاب فوٹو شاپ اوپن کر لیتا ہوں، ایڈاب فوٹو شاپ اوپن کیا اور اس کو میں یہاں ایڈاب فوٹو شاپ میں لے آیا ہوں۔ اگر آپ کو اردو کا ٹیکسٹ ہے، اردو کا ٹیکسٹ آپ ان پیج سے ڈائریکٹ ایڈاب فوٹو شاپ میں جو کہ پکچر کا ایک سافٹ ویئر ہے اس میں نہیں لا سکتے۔ اس وقت میں آپ لا سکتے ہیں جب آپ فائل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کی جو فائل ہے، جو آپ کا ٹیکسٹ ہے، وہ JPG میں یا پکچر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی پکچر کو آپ ایڈاب فوٹو شاپ میں لے آتے ہیں اور اس کو جہاں آپ جو ہے جو بھی اس میں تبدیلیاں کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہم ایڈاب فوٹو شاپ کے لیکچرز پڑھیں گے۔ تو فی الحال ہمارا ایڈاب کا کوئی یہاں پروگرام نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اردو ان پیج کو۔ یہ ایک فیچر تھی، اس کی تھوڑی سی یہ سمجھانی تھی، اس لیے میں اس اردو کے جو لفظ ہے اس کو میں ایڈاب میں لے آیا ہوں۔
اس کے بعد ہے یہاں فائل مینیو میں پرنٹ کی آپشن۔ پرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ٹیکسٹ کو جو آپ نے ٹائپنگ کی ہے اس کو پرنٹ کیسے کریں گے۔ تو کنٹرول پی پریس کریں تو وہی پرنٹ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے، یا یہاں سے فائل مینیو میں پرنٹ کی آپشن پر کلک کریں تو پھر بھی وہی پرنٹ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ پرنٹ کر دیں گے۔ پراپرٹیز میں کچھ پیجز وغیرہ کی سیٹنگ کرنا چاہیں بھی کر سکتے ہیں۔ لیگل پیج ہے، A4 ہے، XYZ جو بھی پیج ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے پریس کر کے یہاں اوکے اور پرنٹنگ کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں تک کلوز ہوتا ہے۔ ہم کل ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔